سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل نے صلیبی بادشاہ بالڈوین کو حماد کے قلعے کے باہر بہت بڑی شکست دی تھی، جس سے بوکھلا کر بالڈوین کی فوج بکھر کر پسپا ہوئی۔ اس معرکے کی تفصیل سنائی جا چکی ہے۔ اس صلیبی بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی بکھری ہوئی فوج کو یکجا کیا تھا، تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کے پاس نصف سے کچھ زیادہ فوج رہ گئی تھی۔ وہ تو دمشق تک کے علاقے پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ اس کی فوج العادل کے چھاپہ مار حملے میں مری تھی، اور جب صلیبی بھاگے تو ان میں سے بہت سے وادیوں اور ویرانوں میں بھٹک گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کو مسلمان گڈریوں، خانہ بدوشوں اور دیہاتیوں نے مار ڈالا اور ان کے ہتھیاروں اور گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب بالڈوین نے بچی کچی فوج کو حماد سے دور ایک جگہ جمع کر لیا تھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ فوج کے وہ سپاہی اور عہدیدار جو اکیلے آ رہے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ بالڈوین شکست سے بوکھلایا ہوا تھا۔ اس اطلاع سے اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں کہیں مسلمانوں کا کوئی گاؤں نظر آئے اسے لوٹ لو، جوان لڑکیاں اٹھا لاؤ اور گاؤں کو آگ لگا دو۔ چنانچہ یہ فوج جب نفری اور دیگر نقصان پورا کرنے اور حملے کی از سر نو تیاری کرنے کے لیے پیچھے جا رہی تھی، مسلمانوں کے گاؤں تباہ کرتی گئی۔ اب یہ فوج حمد سے 6-7 میل دور خیمہ زن تھی۔ بالڈوین اس کوشش میں تھا کہ کوئی صلیبی حکمران اس کے ساتھ تعاون کرے اور اپنی فوج اسے دے دے، جس سے وہ العادل سے شکست کا انتقام لے سکے اور دمشق تک اپنی حکمرانی، جسے وہ صلیب کی حکمرانی کہتا تھا، قائم کرنے کا عزم پورا کر سکے۔ اس سلسلے میں وہ ایک اور صلیبی بادشاہ ریجنالڈ آف شائتون کے ہاں گیا ہوا تھا۔ ویرا کی تلاش سے مایوس ہو کر بوڑھا عیسائی اور اس کے ساتھی رات بھر چلتے رہے اور صبح حمص پہنچے۔ قافلے کے دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی حمص کا نہیں تھا، انہیں آگے جانا تھا۔ تبریز کا گھوڑا ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک مسجد کے امام کے حوالے کر کے بتایا کہ اس کا مالک حمص کا رہنے والا تھا۔ وہ طغیانی میں گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا تھا اور گھوڑا باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پہچان لیا گیا۔ جب گھوڑا تبریز کے گھر پہنچا تو وہاں کوہرام بپا ہو گیا۔ وہاں ایک یہودی تاجر کا گھر تھا۔ یہ ایک دولت مند یہودی تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو ویرا کا باپ کہتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس یہودی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بتا چکا تھا کہ ویرا ڈوب گئی ہے۔ سب افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کا مسئلہ افسوس کرنے سے حل نہیں ہو سکتا تھا۔ بوڑھے نے یہودی میزبان سے پوچھا کہ حمص کے مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں؟ بہت خطرناک، میزبان نے جواب دیا۔ انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اور یہ قصبہ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ خطیب صرف خطیب نہیں، فوج کا کماندار اور استاد معلوم ہوتا ہے۔ اگر اسے قتل کرا دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بوڑھے عیسائی نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، یہودی تاجر نے جواب دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان ہم پر شک کر کے ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ قصبہ ان کی سلطنت میں ہے۔ یہاں جو عیسائی اور یہودی گھرانے ہیں، کیا ان کی لڑکیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ بوڑھے نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے کتنی ٹریننگ اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، میزبان نے جواب دیا۔ ہماری لڑکیوں میں کوئی ایک بھی اتنی چالاک نہیں۔ اور آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان جنگی ٹریننگ حاصل نہ کریں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ آپ کیا حکم لے کر آئے ہیں؟ میزبان نے پوچھا۔ حکم تو بڑا صاف ہے، بوڑھے نے کہا۔ ان مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانا اور انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف کرنا ہے۔ ویرا کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، اس کے بغیر یہ مہم ممکن نہیں رہی۔ ہمیں 2 لڑکیاں یہاں لانی پڑیں گی۔ وقت کم ہے، میزبان نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ رملہ کی لڑائی کو کتنے مہینے گزر چکے ہیں، جس میں صلاح الدین ایوبی کو شکست ہوئی تھی۔ آپ اگر حقیقت کو قبول کریں تو یہ شکست صلاح الدین ایوبی کے عزم اور جذبے کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ وہ سنبھل چکا ہے اور اس نے فوج تیار کر لی ہے۔ قاہرہ سے جاسوس جو خبریں بھیج رہے ہیں وہ اچھی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی قاہرہ سے کوچ کرنے والا ہے۔ ابھی یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کس طرف کوچ کرے گا اور کہاں حملہ کرے گا۔ ادھر اس کے بھائی العادل کو دمشق سے کمک مل گئی ہے۔ اس نے شاہ بالڈوین کو ایسی شکست دی ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی شاہ بالڈوین سنبھل نہیں سکا
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی شبخون اور چھاپوں کی جنگ لڑتا ہے۔ ہماری فوجوں کی رسد اس سے محفوظ نہیں رہتی۔ اگر حمص کے مسلمانوں نے اسے چھاپا ماروں کے لیے اڈا مہیا کر دیا تو یہ لوگ ہماری رسد اور آگے جانے والی کمک کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ ان حالات میں آپ کا یہ طریقہ کار بالکل بیکار ثابت ہوگا کہ تربیت یافتہ لڑکیوں کو یہاں لا کر مسلمانوں میں رقابت پیدا کی جائے اور ان کی کردار کشی کی جائے۔ اس کے لیے حالات اور مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ان افسروں پر حیران ہوں جنہوں نے ایک لڑکی یہاں بھیجی تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ صفایا، میزبان نے اپنے ہاتھ کو تلوار کی طرح دائیں بائیں جنبش دے کر کہا، پورے قصبے کو آبادی سمیت ختم کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں ہم بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ ہم اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو یہاں سے پہلے نکال دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ صلیبی بادشاہ ہمیں کسی دوسری جگہ آباد کرنے میں مدد دیں گے اور ہمارا مالی نقصان پورا کر دیں گے۔ میں یہودی ہوں۔ میں ہیکل سلیمانی کی خاطر اپنا گھر تباہ کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اس قصبے کی تباہی کا انتظام کیا ہوگا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ فوج موجود ہے، یہودی نے کہا۔ شاہ بالڈون کی فوج 5-6 میل دور خیمہ زن ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس فوج نے پسپائی کے راستے میں آنے والی تمام مسلمان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس سے حمص بھی تباہ کرایا جا سکتا ہے۔ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں گا اور شاہ بالڈون کو بتاؤں گا کہ ہمارا قصبہ اس کی فوج کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ قصبہ تباہ کرایا جائے، بوڑھے نے کہا، بلکہ یہ کہ یہاں کی کسی مسلمان کو زندہ نہ رہنے دیا جائے اور لڑکیوں کو فوج اٹھا لے جائے۔ سب متفق ہو گئے اور فیصلہ ہوا کہ میزبان یہودی اس رات شاہ بالڈون کی خیمہ گاہ کو روانہ ہو جائے۔ وہ باہر نکلے تو انہیں ایک گھڑ سوار قصبے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ کوئی اجنبی تھا۔ خطیب کا گھر نظر آ رہا تھا۔ یہ سوار خطیب کے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترا، دروازے پر دستک دی۔ خطیب باہر آیا، اجنبی سے ہاتھ ملایا اور اسے اندر لے گیا۔ یہ سوار دمشق یا قاہرہ کا قاصد ہے، میزبان یہودی نے کہا۔ عشاء کی نماز کے بعد نمازی چلے گئے۔ 5-6 آدمی خطیب کے پاس بیٹھے رہے۔ ان میں یہ اجنبی گھڑ سوار بھی تھا۔ خطیب نے کسی سے کہا کہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے۔ میرے دوستو، خطیب نے کہا، ہمارا یہ دوست الملک العادل کی طرف سے خبر لایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلد قاہرہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ آپ سب فوجی ہیں اور شبخون کے استاد۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تربیت اور مشق تیز کر دو۔ العادل نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ صلیبی بادشاہ بالڈون کی فوج جو حمات سے بھاگی تھی ہمارے قریب کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے اور اس کی نقل و حرکت کی اطلاع العادل تک پہنچانی ہے۔ انہوں نے یہ حکم بھی بھیجا ہے کہ اگر ہم ضروری سمجھے تو صلیبیوں کی اس فوج پر شبخون ماریں یا چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھیں تاکہ یہ فوج چین سے نہ بیٹھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی العادل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فوج نے مسلمانوں کے بہت سے گاؤں تباہ کر دیے ہیں۔ چونکہ العادل کے پاس فوج کی کمی تھی اس لیے صلیبی فوج کا تعاقب نہ کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بالڈون کی فوج اور پیچھے اپنے علاقے میں چلی جاتی ہے تو اسے نہ چھیڑا جائے کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ حمص کو تباہ کر دے گی۔ ہمیں تربیت اور مشق تیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے سلطان ایوبی کسی طرف سے حملہ کریں تو بالڈون ان پر عقب یا پہلو سے حملہ کر دے۔ اس صورت میں ہمیں بالڈون کے عقب پر شبخون مارنے ہیں اور اسے یہیں الجھائے رکھنا ہے۔ خطیب نے ایک آدمی کو یہ کام سونپا کہ وہ اس فوج کو دیکھ آئے۔ اس وقت تبریز اور ویرا اس حالت میں قصبے میں داخل ہوئے کہ ویرا تبریز کی پیٹھ پر تھی۔ راستے میں پانی تو مل گیا تھا لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ ویرا صلیبیوں کی شہزادی تھی۔ وہ پیدل سفر کرنے کی عادی نہیں تھی۔ تبریز رات کے لیے کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ویرا کو پیٹھ پر اٹھا لیا اور باقی سفر اسی طرح طے کیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے اتارا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبریز زندہ ہے۔ اس کا گھوڑا پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ ویرا کو معلوم تھا کہ اس کی منزل یہودی تاجر کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے گھر فوراً جانا چاہتی ہے، شاید اس کا باپ زندہ آ گیا ہو۔
تبریز اس کے ساتھ گیا۔ اسے یہودی تاجر کا گھر معلوم تھا۔ راستے میں اندھیرا تھا۔ ویرا اچانک رک گئی اور تبریز سے لپٹ گئی۔ کبھی چہرہ اس کے سینے پر رگڑتی اور کبھی اس سے الگ ہو کر اس کے ہاتھ چومتی اور آنکھوں سے لگاتی۔ ہماری منزل جدا ہے، ویرا نے جذبات اور رقت سے بوجھل آواز میں کہا، مگر ہم کسی دوراہے پر پھر ملیں گے۔ میں اپنی روح سے بیگانہ تھی، وہ مل گئی ہے، اور میں نہیں جانتی تھی محبت کیا ہے، وہ تم نے دے دی۔ دل میں تمہاری یاد لے کے جا رہی ہوں، تم مجھے بھول جاؤ گے۔ نہیں ویرا۔ تبریز کی جذباتی کیفیت ویرا سے زیادہ متزلزل تھی۔ کہنے لگا، میں تمہیں بھول نہیں سکوں گا۔ میں نے تمہیں راستے میں کہا تھا کہ اب تک ایک باطل مذہب کی پجاری رہی ہو، باقی عمر اسلام کے سائے میں گزار دو۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میرے دل میں اب کوئی لڑکی نہیں سما سکے گی۔ تم اب اس قصبے میں رہو گی، ہم ملا کریں گے، لیکن وہاں جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ تبریز نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ دوران سفر یہ لڑکی اس کی مرید ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ لڑکی تبریز کے دل میں اتر گئی۔ اب وہ دل پر پتھر رکھ کر اسے یہودی کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ جب اسے یہودی کے گھر لے گیا تو وہاں اسے بوڑھا عیسائی ملا۔ اس نے ویرا کو گلے لگا لیا۔ یہودی تاجر گھر نہیں تھا۔ وہ فیصلے کے تحت شاہ بالڈوین کی خیمگاہ کو روانہ ہو گیا تھا۔ تبریز بوڑھے کے اصرار کے باوجود وہاں رکا نہیں۔ وہاں سے وہ مسجد چلا گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 سال کے اندر اپنی فوج تیار کر لی تھی۔ اس نے مزید انتظار نہ کیا۔ جس رات حمص کا ایک یہودی تاجر شاہ بالڈوین سے یہ کہنے جا رہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے حمص کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، اس رات سلطان ایوبی کی فوج قاہرہ سے نکل گئی تھی۔ اس کی منزل دمشق تھی۔ کوچ بہت تیز تھا۔ سلطان ایوبی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دور کے وقایع نگاروں کے مطابق سلطان ایوبی دمشق قیام کر کے وہاں کے حالات، غداریوں اور سازشوں کا جائزہ لے کر اور ان کا سد باب کر کے العادل سے ملنا چاہتا تھا اور وہاں سے اسے جنگی کارروائی کا آغاز کرنا چاہتا تھا، مگر راستے میں ہی اس نے راستہ بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسے عز الدین کا ایک ایلچی راستے میں ملا۔ وہ سلطان ایوبی کے نام قاہرہ پیغام لے کر جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سلطان ایوبی وہاں سے کوچ کر آیا ہے۔ آدھے راستے میں اس نے ایک فوج آتی دیکھی۔ جھنڈوں سے پہچانا گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ وہ قلب میں چلا گیا جہاں سلطان ایوبی تھا۔ ایلچی نے اسے عز الدین کا پیغام دیا۔ عز الدین نور الدین زنگی مرحوم کے مشیروں میں سے تھا، جسے امیر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ مرد مومن تھا، اس لیے زنگی کا منظور نظر تھا۔ زنگی نے وفات سے پہلے اسے حلب کے صوبے میں کارا حصار کے نام کا قلعہ دے کر اس کا امیر بنا دیا تھا۔ خاصا علاقہ اس قلعے کے تحت آتا تھا۔ اس سے ملحق ابن العون کی ریاست تھی، جو صلیبیوں کے ساتھ صلیبی اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن جاتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کی شہ پر عز الدین کے علاقے میں سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عز الدین اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حلب اور موصل والوں سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ جب سے حلب اور موصل کے حکمرانوں الملک الصالح اور سیف الدین وغیرہ نے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ قائم کیا تھا، عز الدین نے ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو جو پیغام بھیجا وہ یوں تھا: قابل احترام سلطان صلاح الدین ایوبی بن نجم ایوب سلطان مصر شام، آپ پر اور سلطنت اسلامیہ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میری وفاداری کے متعلق آپ کو شک نہیں ہوگا۔ میں نے تل خالد کی طرف سے صلیبیوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ تمام تر علاقہ اور پیش قدمی کے راستے میرے چھپا ماروں کی نظر میں رہتے ہیں۔ صلیبیوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ابن العون کے ساتھ گھٹ جوڑ کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میری سرحد اس علاقے سے ملتی ہے، جو دراصل آرمینیوں کا علاقہ ہے۔ ان آرمینیوں نے میری سرحدی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ آپ آگاہ ہوں گے میرے پاس فوج کی کمی ہے۔ صلیبیوں اور آرمینیوں نے میرے پاس 2 بار ایلچی قیمتی تحائف کے ساتھ بھیجے تھے۔ وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں ان کا اتحادی بن جاؤں اور آپ کے خلاف لڑوں۔ انکار کی صورت میں انہوں نے مجھے حملے کی دھمکی دی ہے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی زمین کے تحفظ کے لیے یہ دعوت قبول کر لیتا،
یہ جگہ اتنی دور ہے کہ وقت پڑے تو مدد کو آنے والے بر وقت نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود میں نے ان کی دعوت کے بجائے ان کی دھمکی قبول کی ہے اور میں نے یہ اقدام اللہ کے بھروسے پر کیا ہے۔ میں اپنا قلعہ اور اپنا علاقہ اس کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں گا، صلیبیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی روح کے آگے جواب دہ ہوں اور میں ان لاکھوں شہیدوں کے آگے جواب دہ ہوں جو قبلہ اول کے نام پر قربان ہو چکے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ رملہ کے حادثے کے بعد آپ تنظیم نو اور دیگر تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ محترم الملک الصالح میری مدد کو آنے کے قابل نہیں۔ میں آپ کو اپنے احوال سے خبردار رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے علاقے اور کارا حصار سے دستبردار ہو کر اپنی فوج آپ کے پاس لے آؤں۔ دوسری صورت میں مجھے ہدایات دیں کہ میں کیا کروں۔ میں کسی قیمت پر صلیبیوں اور آرمینیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سلطان ایوبی نے یہ پیغام پڑھا، اسی وقت اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلایا، پیغام انہیں پڑھ کر سنایا اور یہ حکم دے کر سب کو حیران کر دیا کہ کوچ کا راستہ بدل دو، ہم ابن العون کے علاقے پر یلغار کریں گے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹروں کی طرح حکم نہیں دیا کرتا تھا اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بھی کوئی جنگی کارروائی نہیں کیا کرتا تھا، مگر اس حکم کے پیچھے جنگی فہم و فراست کے ساتھ جذبات بھی کار فرما تھے۔ کارا حصار میرے محترم استاد نور الدین زنگی مرحوم کی نشانی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور عز الدین کے الفاظ میں مجھے زنگی مرحوم کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں اس شخص کو تنہا نہیں رہنے دوں گا جو ہمارے مقصد اور عزم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، ہم حقائق کو سامنے رکھیں تو کسی بہتر فیصلے پر پہنچ سکیں گے۔ حقائق یہ ہیں کہ ہمیں پہلے دمشق جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اب اگر ہم دمشق چلے گئے تو ابن العون تل خالد پر حملہ کر دے گا اور عز الدین اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ آگے حلب ہے۔ تم سب الملک الصالح اور ان کے مشیروں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ بے شک وہ اس معاہدے کا پابند ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے، لیکن معاہدہ لوہے کی دیوار نہیں ہوتی کہ ٹوٹ نہ سکے۔ وہ فوراً صلیبیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایک بار پھر ہمارے خلاف لڑنے کو آ جائے گا۔ میں صلیبیوں کو حلب نہیں لینے دوں گا اور عز الدین کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر عملی پہلوؤں پر بحث و مباحثہ ہوا اور طے ہوا کہ تل خالد کی سمت کوچ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے عز الدین کے ایلچی کو زبانی پیغام دیا جس میں کہا کہ عز الدین ابن العون سے ملے اور اس سے دوستی کا دھوکہ دے، لیکن اسے اپنے علاقے میں دخل انداز نہ ہونے دے، اس کے ساتھ دوستی کی شرائط پر بات چیت کرتا رہے اور اسے یہاں تک دھوکہ دے کہ وہ اپنی فوج اس کے حوالے کر دے۔ سلطان ایوبی نے ایلچی کو بتا دیا کہ اس نے اپنی فوج کو تل خالد کی طرف تیز کوچ کا حکم دے دیا ہے۔ ایلچی روانہ ہو گیا۔ صلیبی جاسوس سلطان ایوبی کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے اور صلیبیوں تک خبریں پہنچا رہے تھے، جن کے مطابق انہوں نے اپنے قلعوں اور اپنے علاقوں کا دفاع مضبوط کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان ایوبی کے اقدامات کے متعلق کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ صلیبیوں کے مشترکہ ہیڈ کوارٹر میں جب جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج دمشق کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسری سمت جا رہی ہے تو ان کے جرنیلوں نے کہا کہ ایوبی اپنے آزمائے ہوئے میدانوں میں لڑنا چاہتا ہے۔ حمص کا یہودی تاجر جو حمص کو تباہ کرنے کے لیے شاہ بالڈوین کے پاس گیا تھا واپس آ گیا تھا۔ اسے بالڈوین نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے صلیبی دوستوں سے مدد مانگنے گیا تھا۔ اس کے جرنیلوں نے یہودی سے کہا تھا کہ وہ شاہ بالڈوین کے حکم کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ کریں گے ضرور۔ یہودی حمص واپس آیا تو اسے بتایا گیا کہ ویرا زندہ آ گئی ہے اور اسے تبریز نام کا ایک مسلمان لایا ہے۔ تبریز کو عیسائیوں اور یہودیوں نے نقد انعام پیش کیا تھا جو اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اب یہودی تاجر ویرا کو بیکار سمجھتا تھا کیونکہ قصبے کو تباہ کرانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویرا کو واپس ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا جائے، لیکن ویرا چالاک لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ خطیب کے اعصاب پر غالب آ جائے گی اور مسلمانوں کو جنگی تربیت دینے والوں کے درمیان رقابت کی دشمنی پیدا کر دے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کے عزائم معلوم کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے۔
चुनांचे उसे हमस में ही रहने दिया गया, लेकिन किसी को पता न चला कि वो सिर्फ तबरेज़ की खातिर वहाँ कुछ दिन और रुकना चाहती है। वो तबरेज़ से मिलती रही। रात को वो कस्बे से दूर निकल जाते और बहुत देर वहीं बैठे रहते थे। इस सलीबी लड़की के मुकाबले में तबरेज़ की कोई हैसियत ही नहीं थी। वो तो उमरा, वज़रा और बादशाहों के महलात में रहने वाली लड़की थी। दमिश्क में उसने इंतज़ामिया के 2 उमरा को अपने कदमों में बिठा लिया था और उनके हाथों ऐसी साजिश तैयार करा दी थी जिसकी इत्ला पर सुल्तान अयूबी दमिश्क जा रहा था, मगर तुग़यानी की दहशत और तबरेज़ के किरदार ने उसे ऐसा झटका दिया था कि उसकी ज़ात में रूह और जज्बात बेदार हो गए थे। वो तबरेज़ की पूजा करने लगी थी और तबरेज़ इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। तबरेज़, एक बात बताओ। एक रात वीरा ने उसे पूछा। खतीब और दूसरे चंद एक आदमी जो तुम्हें जंगी तरबियत देते हैं, वो कहाँ से आए हैं? तबरेज़ जवाब देने लगा तो वीरा बोल उठी, रहने दो, जाने दो तबरेज़, हमें इससे क्या, कोई कुछ करता फिरे, हम इतनी खूबसूरत रात को जंग की बातों से क्यों ख़राब करें। इस तरह वो 2 हिस्सों में कट गई थी। तबरेज़ के साथ होती तो वो मासूम और पाक लड़की होती थी। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि वो जासूस है। उसने एक ही बार तबरेज़ से खतीब और दूसरे उस्तादों के मुतल्लिक पूछा, लेकिन उसने धोखा समझा और तबरेज़ को जवाब देने से रोक दिया। यही वीरा जब यहूदी ताजिर के घर में बैठी होती तो मुसलमानों की तबाही की बातें करती थी। 1.5-2 महीने गुजर गए थे। एक शाम वीरा तबरेज़ के घर चली गई और उसकी माँ के साथ बातें करती रही। उसने तबरेज़ को इशारा किया जिसे वो समझता था। वो चली गई। शाम का अंधेरा गहरा होते ही तबरेज़ उस जगह पहुंच गया जहां वो मिला करते थे। वीरा आ गई थी। तबरेज़ को कस्बे से दूर ले गई। वो घबराई हुई थी। तबरेज़ के पूछने पर उसने न बताया कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। उन्हें आवाज़ें सुनाई दी, कोई वीरा को पुकार रहा था। तबरेज़ ने पूछा कि ये कौन है। वीरा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि उसके आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, चलो दूर निकल चलें। वीरा ने कहा और उसे और दूर ले गई। उसे अभी तक कोई पुकार रहा था। इन आवाज़ों को मत सुनो तबरेज़, वीरा ने कहा। मैं जब तुम्हारे पास होती हूँ तो मैं अपने किसी आदमी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। आगे चट्टानें थी। वीरा तबरेज़ को चट्टानों के पीछे ले गई। तबरेज़ हैरान सा हो कि उसके साथ चलता रहा और वो एक जगह रुक गए। वहाँ किसी की आवाज़ नहीं पहुँची थी। तबरेज़ चौंक उठा और बोला, शोर सा सुनाई देता है, तुम भी सुनने की कोशिश करो। ऐसे लगता है जैसे चीखों पुकार हो रही हो और घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। वीरा ने हंसकर कहा, हवा के तेज झोंके चट्टानों से टकरा कर गुजर रहे हैं, ये इनकी आवाज़ें हैं। वीरा ने उसे अपने बाजुओं और रेशमी बालों में गिरफ्तार करके उसकी आंखों, कानों और अकल पर कब्जा कर लिया। तबरेज़ मान गया कि ये आवाज़ें हवा की हैं जो बहुत दूर के शोर की तरह सुनाई देती हैं, मगर उसे मालूम न हो सका कि ये आवाज़ें उसकी अपनी बस्ती के लोगों की है और वहाँ क़यामत बपा हो चुकी है जो यहूदी ताजर बपा कराना चाहता था। वीरा को मालूम था, वो नहीं चाहती थी कि ये आवाज़ें तबरेज़ के कानों तक पहुँचे। ये इंतज़ाम इस तरह हुआ था कि यहूदी ताजर एक बार फिर बाल्डविन से मिलने गया था। उसे बाल्डविन मिल गया था। यहूदी ने उसे बताया कि हमस के मुसलमान क्या कर रहे हैं और वो किस तरह सलीबी फ़ौज के लिए ख़तरा बन सकते हैं। बाल्डविन का ये मनपसंद शिकार था। उसने यहूदी को बताया कि वो किसी रात चुपके से हमस पर हमला कराएगा। उसने यहूदी से ये भी कहा कि ईसाई और यहूदी उस रात हमले से पहले कस्बे से निकले। अगर वो दिन के दौरान निकले तो मुसलमानों को शक होगा कि कोई गड़बड़ है। यहूदी ने वापस आकर जब अपने आदमियों को ये स्कीम बताई तो वीना ने कहा कि वो तबरेज़ और इसके कुंबे को बचाना चाहती है। इसे हम सलीब से गद्दारी कहेंगे। बूढ़े ईसाई ने कहा, सांप के बच्चों को बचाना कहाँ की अक्लमंदी है। यहूदी ताजर ने कहा, यहाँ मुसलमानों के 2 घर ऐसे हैं जिनके साथ मेरे दिली ताल्लुकात हैं। वहाँ के रहने वाले एक ईसाई ने कहा, लेकिन मैं उन्हें बचाने की नहीं सोच रहा। हमें मुसलमानों का खून चाहिए। मुसलमान मेरा ज़ाती दोस्त हो सकता है, मेरे मज़हब का वो दुश्मन ही होगा। मैं उसे जिंदा रखना चाहती हूँ जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। वीरा ने गुस्से से कहा।
ہم نے اسے اتنا انعام پیش کیا تھا جو اس نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہودی تاجر نے کہا۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، ہم نے اسے انعام پیش کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب وہ ہمارا دشمن اور ہم اس کے دشمن ہیں۔ میں اسے دشمن نہیں سمجھتی، ویرا نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ صرف ایک مرد ملا ہے جس نے میرے جسم پر ذرا بر توجہ نہیں دی۔ تم سب گنہگار ہو۔ تم میں کون ہے جس کی نیت میرے حق میں صاف ہے؟ میری آنکھوں میں اپنے چہرے دیکھو۔ تم صرف تبریز کو بچا لو، یہودی تاجر نے کہا، لیکن اسے کیسے بچاؤ گی؟ اگر تم نے اسے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے تو وہ ساری آبادی کو نہیں بتائے گا، اور اگر تم اس کے پورے کنبے کو گھر سے نکل جانے کو کہو گی تو وہ وجہ نہیں پوچھے گا۔ تم کیا بتاؤ گی؟ تم ایک مسلمان کو نیکی کا صلہ دیتے دیتے ان تمام مسلمانوں کو چوکنا کر دو گی جو ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اناڑی نہ سمجھو، ویرا نے کہا، میں صلیب کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ حملے کی شام ویرا تبریز کے گھر گئی اور اسے باہر لے گئی۔ اس کے آدمیوں کو معلوم تھا کہ رات کو وہ اکثر کہاں چلی جاتی ہے۔ اس نے انہیں بتا رکھا تھا کہ تبریز کو محبت کا دھوکہ دے کر وہ اس سے بھید لیتی ہے۔ وہ اسے باہر لے گئی تو قصبے سے عیسائی اور یہودی دبے پاؤں نکلنے لگے۔ انہوں نے ویرا کی تلاش میں ایک آدمی بھیجا جو اسے پکارتا رہا، لیکن ویرا تبریز کو دور ہی دور لے جاتی رہی۔ وہ اسے اتنی دور لے جانا چاہتی تھی جہاں سے اسے قصبے کا شور سنائی نہ دے۔ ویرا کی تلاش میں جو آدمی گیا تھا وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ قصبے پر نیند کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ صلیبی فوج کے پیادے دبے پاؤں قریب آ گئے تھے۔ ان کی تعداد قصبے کی آبادی سے کئی گنا زیادہ تھی۔ پیادہ فوج بالکل قریب آ گئی تو عقب سے گھڑ سوار بھی آ گئے۔ مسلمان گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ فوج نے طغیانی کی طرح یلغار کر دی۔ فوجیوں نے مشعلیں جلا لی تھی۔ 2-3 جھونپڑوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ روشنی ہو جائے۔ صلیبی سپاہی دیوار پلانگ کر گھروں میں داخل ہوئے۔ زیادہ تر مسلمان جاگنے سے پہلے ہی مارے گئے۔ جو بروقت جاگ اٹھے اور ہتھیار اٹھا سکے انہوں نے مقابلہ کیا۔ بعض لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ صلیبی گھڑ سواروں نے قصبے کو گھیر رکھا تھا۔ کسی کو باہر بھاگتا دیکھتے تھے تو اسے برچی یا تلوار کا شکار کر لیتے تھے۔ یہ تھی وہ چیخ و پکار اور شور جو چٹانوں میں بیٹھے ہوئے تبریز نے سنا تھا۔ اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا، بچہ بچہ کٹ گیا تھا۔ شاہ بالڈوین نے مسلمانوں کی اس بستی سے بھی اپنی شکست کا انتقام لے لیا تھا۔ تم آج مجھے اتنی دور کیوں لے آئی ہو؟ تبریز نے پوچھا اور کہا، تم آج بولتی کیوں نہیں، گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔ ویرا بہت ہوشیار لڑکی تھی، کہنے لگی، میں تمہیں کہیں اور لے جا رہی ہوں۔ اسے خاموش دے کر بولی، کل واپس آ جائیں گے۔ کہاں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ویرا نے اسے بازوؤں میں لے کر اس کا چہرہ اتنا قریب کر لیا کہ اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بال تبریز کے گالوں کو چھونے لگے۔ یہ وہی بال تھے جنہیں گوف میں دھلا ہوا دیکھ کر تبریز نے اپنی ذات میں عجیب سا لرزہ محسوس کیا تھا۔ اب تو ویرا کی محبت اس کے دل میں دور تک اتر گئی تھی۔ اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ ہم کب تک چوروں کی طرح ملتے رہیں گے؟ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھو کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں۔ یہ سمجھ لو ہم وہاں چلیں گے جہاں ہمارے درمیان مذہب کی دیواریں حائل نہیں ہوں گی۔ تم مرد ہو، مجھے دیکھو، کمزور سی عورت ہو کر تمہاری محبت کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہوں۔ کمزور دراصل تبریز تھا۔ ویرا اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ تبریز اپنے قصبے میں واپس نہ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں اسے اپنے گھر کے جلے ہوئے کھنڈر اور گھر والوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں گی۔ پھر وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ویرا کو کسی شک کی بنا پر ہی قتل کر دے۔ ویرا کے دماغ میں کچھ اور آ گیا تھا۔ اس نے محبت کی خاطر اور طغیانی سے بچانے اور اسے باعزت حمص لانے کے صلے میں صلیبیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا تھا، اور اب اپنے گھر کی بربادی دیکھنے کی اذیت سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے تبریز کو اٹھا لیا اور چل پڑی۔ تبریز اس کے ساتھ یوں جا رہا تھا جیسے ہیپناٹائز کر لیا گیا ہو۔
صبح طلوع ہوئی تو حمص جلے ہوئے کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہا تھا۔ بڑی مسجد کے مینار کھڑے تھے۔ خطیب اور اس کے ساتھی مقابلے کے بغیر شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت ویرا تبریز کو ساتھ لیے صلیبی فوج کی خیمگاہ تک پہنچ چکی تھی۔ تبریز کا دماغ بیدار ہو گیا۔ اس نے ویرا سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے۔ ویرا نے اس کے وسوسے اپنی زبان کے کمان سے رفع کر دیے۔ اسے ایک طرف کھڑا کر کے اس نے ایک کماندار سے بات چیت کی۔ کماندار نے اسے کوئی راستہ سمجھایا۔ ویرا تبریز کو ساتھ لیے ادھر چلی گئی۔ وہ جہاں پہنچے وہ شاہ بالڈون کی ذاتی خیمگاہ تھی جس پر محل کا گمان ہوتا تھا۔ محافظوں نے بہت کچھ پوچھ کر ویرا کو بالڈون کے خیمے میں جانے دیا۔ کچھ دیر بعد تبریز کو اندر بلایا گیا۔ بالڈون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، یہ لڑکی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے جسے ہم رد نہیں کر سکتے۔ تمہیں کسی قسم کا شک یا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا، تبریز نے کہا۔ تمہیں مذہب تبدیل کرنے کو کس نے کہا ہے؟ ویرا نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ تبریز نے پوچھا۔ میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ مجھے واپس جانا ہے۔ تبریز، ویرا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مجھے بھی وہی جانا ہے جہاں تمہیں جانا ہے۔ تبریز کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ عز الدین کا ایلچی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر کبھی کا عز الدین کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق عز الدین نے ابن العون سے ایک ملاقات کر لی تھی اور اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ اس نے اسے ایسے سبز باغ دکھائے تھے کہ وہ پوری طرح اس کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد ابن العون اس سے ملنے کارا حصار آیا تھا۔ کارا حصار زرخیز اور سرسبز علاقہ تھا جسے دیکھ کر ابن العون کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس سے چند ہی روز بعد سلطان ایوبی اپنی فوج کے ساتھ کارا حصار کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ اس کی فوج تھکی ہوئی تھی لیکن وہ آرام میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ حملے میں تاخیر ہو گئی تو ابن العون کو فوج کی آمد کی خبر مل جائے گی۔ اسے توقع تھی کہ ابن العون کے ساتھ بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے حلب کی فوج کو بھی بلا لیا تھا۔ یہ اس معاہدے کے تحت تھا جو سلطان ایوبی نے الملک الصالح کو شکست دے کر اس کے ساتھ کیا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو یلغار کے لیے کوچ کا حکم دیا۔ انٹیلیجنس رپورٹوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ آرمینیوں کی چوکیاں کہاں کہاں ہیں اور ان میں کتنی کتنی نفری ہے۔ نفری جتنی بھی تھی وہ بے خبر پڑی تھی۔ عز الدین کی طرف سے تو انہیں حملے کا خطرہ ہی نہیں تھا اور سلطان ایوبی کا وہاں اتنی خاموشی سے پہنچ جانا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کی یلغار سے طرفی تھی۔ ہر حملہ آور کالم کے ساتھ عز الدین کے مہیا کیے ہوئے گائیڈ تھے۔ سلطان اس کالم کے ساتھ تھا جس نے نہر السود یعنی دریائے سیاہ کی طرف سے حملہ کیا تھا۔ یہ دریا ابن العون کے ملک کی سرحد تھا۔ اس پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے آرمینیوں کا قلعہ محاذۃ الاحزان تھا۔ ابن العون اسی قلعے میں مقیم تھا۔ اسے سر کرنے سے تمام تر علاقہ فتح ہو سکتا تھا، اس لیے سلطان ایوبی اپنی فوج کے اس کالم کے ساتھ رہا۔ اس کی قیادت سلطان ایوبی کا بھتیجا فرخ شاہ کر رہا تھا جو غیر معمولی طور پر بہادر اور حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ دوسرے دو کالموں نے چوکیوں پر حملے کر کے دشمن کی فوج کو ہلاک یا قید کر لیا اور چوکیوں کو آگ لگا دی۔ دہشت پھیلانے کے لیے بعض بستیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ابن العون کی آنکھ اس وقت کھلی جب سلطان ایوبی کے جانباز کمندے پھینک کر قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے تھے اور منجنیکوں سے وزنی پتھر پھینک کر قلعے کا دروازہ توڑا جا چکا تھا۔ قلعے میں فوج سوئی ہوئی تھی۔ ابن العون دوڑ کر قلعے کے ایک مینار پر گیا۔ دور اسے آگ کے شعلے نظر آئے۔ وہ ابھی سوچ بھی نہ پایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرے کہ سلطان ایوبی کا ایک جانباز جیش اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے محافظوں نے مقابلہ خوب کیا لیکن مارے گئے اور ابن العون کو قید کر لیا گیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب ابن العون کو سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ سلطان ایوبی حکم دے چکا تھا کہ قلعے کو مسمار کر دیا جائے۔ اس کی فوج اس کام کے لیے کافی نہیں تھی۔ عز الدین بھی سلطان ایوبی کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی کے کہنے پر ابن العون کے ہر طرف قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب آ جائے۔ فوج کے آنے تک سلطان ایوبی نے عز الدین کے کہنے پر ابن العون کے ساتھ صلح کی شرائط طے کر لی۔
ان میں ایک یہ تھی کہ ابن العون اپنی آدھی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے، دوسری یہ کہ ابن العون کی فوج کی حد مقرر کر دی گئی، تیسری یہ کہ ابن العون سالانہ جزیہ دینار دیتا رہے، اور ایسی چند اور شرائط تھی جنہوں نے ابن العون کو برائے نام حکمران رہنے دیا۔ جب ابن العون کی فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب اکٹھی ہو گئی تو سلطان ایوبی نے اس فوج کو حکم دیا کہ قلعے کو اس طرح مسمار کر دے کہ اس کا یہاں نشان بھی نہ رہے۔ شکست خوردہ فوج نے اسی وقت قلعہ مسمار کرنا شروع کر دیا اور سلطان ایوبی اپنی فوج کو مصافہ نام کے ایک گاؤں کے قریب لے گیا۔ اس نے حلب کی فوج واپس بھیج دی اور اپنی فوج کو آرام کی لمبی مہلت دی۔ ابن العون سے جو آدھی فوج اس نے لے لی تھی وہ عز الدین کو دے دی، مگر سلطان ایوبی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی فوج کی خیمہ گاہ جس سلسلہ کوہستان کے دامن میں ہے، اس کے اندر اور اس کی بلندیوں پر بالڈوین کی فوج آ چکی ہے اور وہ عقاب کی طرح اس پر جھپٹنے کو پر تول رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے اس علاقے میں دیکھ بھال کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ اسے کسی فوج کا خطرہ نہیں تھا۔ تقریباً تمام مورخوں کی تحریروں سے حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی نے عز الدین کے پیغام پر کیوں اپنا اتنا بڑا پلان تبدیل کر کے ابن العون جیسے غیر اہم حکمران پر فوج کشی کی، جس میں اس نے بے شک فتح حاصل کی، لیکن جو وقت اور جو فوج ضائع ہوئی اس کی قیمت زیادہ تھی۔ ارنول نام کا مورخ لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ارد گرد کے خطروں کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار جن میں اسد الازدی قابل ذکر ہے، لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی عز الدین کا پیغام پڑھ کر جذبات کے غلبے میں آ گیا تھا۔ بہرحال جنگ کے ماہرین نے سلطان ایوبی کے اس حملے کو سراہا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ قریب ہی کہیں شاہ بالڈوین کی فوج ہے جو سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر سکتی ہے جب وہ ایک ہی رات میں حاصل کی ہوئی فتح کے بعد کے انتظامات میں مصروف تھا۔ مورخ اس پر بھی حیران ہیں کہ بالڈوین نے اپنی فوج کو اس وقت پہاڑی علاقے میں جنگی ترتیب میں پھیلا دیا تھا جب سلطان ایوبی کی فوج پہاڑیوں کے دامن میں خیمے گاڑ رہی تھی۔ شاہ بالڈوین نے حملے میں تاخیر کی۔ کسی بھی مورخ کو معلوم نہیں کہ یہ اس کی شاہانہ حماقت تھی یا کوئی مجبوری۔ اگر وہ اسی وقت حملہ کرتا تو سلطان ایوبی کی حالت وہی ہوتی جو رملہ میں ہوئی تھی، شکست اور پسپائی۔ سلطان ایوبی کو وہاں خیمہ زن ہونے کے بعد بھی پتہ نہ چلا کہ شاہ بالڈوین اس کے سر پر بیٹھا دان تیز کر رہا ہے۔ بلندیوں سے بالڈوین کے دیکھ بھال والے آدمی سلطان ایوبی کے خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے اور بالڈوین کو بتاتے رہتے تھے۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا جاسوسی اور دیکھ بھال کا انتظام ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تبریز بھی اس فوج کے ساتھ تھا۔ ویرا نے ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے آئی ہے۔ وہ شاید اسے عیسائی بنا کر جاسوس بنانا چاہتی تھی۔ اس میں دونوں باتیں تھی، صلیب کی وفاداری بھی اور تبریز کی محبت بھی۔ شاہ بالڈوین کو تبریز کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی یا نہیں، اسے ویرا کے ساتھ گہری دلچسپی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک روز ویرا نے بالڈوین سے کہا تھا کہ وہ اسے اس کے ہیڈ کوارٹر بھیج دے جو اکرا میں ہے۔ بالڈوین نے اسے روک لیا تھا۔ یہ اس جگہ کی باتیں ہیں جو حمص کے قریب تھی۔ ایک روز بالڈوین کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج تل خالد کو جا رہی ہے۔ بالڈوین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی ابن العون پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ اس علاقے سے واقف تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو مصافہ کی پہاڑیوں کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو ان پہاڑیوں میں گھسیٹ کر لڑائے گا۔ اس پلان کے مطابق اس نے پہاڑیوں کی موزوں بلندیوں اور ڈھکی چھپی جگہوں میں اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ یہ بہت بڑے پیمانے کی گھات تھی۔ اس نے جب حمص کے قریب کے خیمہ گاہ سے کوچ کا حکم دیا تھا تو ویرا نے اسے کہا کہ وہ اس کے پاس پناہ لینے آئی تھی۔ تبریز کے متعلق اس نے بالڈوین کو ساری کہانی سنا کر بتایا تھا کہ وہ اسے کیوں ساتھ لیے پھرتی ہے۔ اب جبکہ بالڈوین لڑنے کے لیے جا رہا تھا، ویرا اور تبریز کا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر بالڈوین نے ویرا کو نہ جانے دیا۔ میرے ہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بالڈوین نے کہا، مگر تم پہلی لڑکی ہو جس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے روحانی سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ تم کچھ عرصہ اور میرے ساتھ رہو۔ ویرا اپنے بادشاہوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بالڈوین کی نیت کو سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں اسے کہہ دیا، اگر بات روحانی سکون کی ہے تو مجھے یہ سکون اس مسلمان سے ملتا ہے جس کا سارا کنبہ قتل کرا کے میں اسے اپنے ساتھ لیے پھرتی ہوں۔
میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے اس سے اس کے کنبے کے قتل سے بے خبر رکھنے کا جو گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ میرا ضمیر مجھ سے کس طرح ادا کرائے گا؟ تمہاری بھی روح ہے، بالڈوین نے طنزیہ کہا۔ تمہارا ضمیر ہے؟ رات مسلمان عمرہ کے ساتھ گزارنے والی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی بھی سوچ سکتی ہے؟ آپ کے سامنے میں صرف جسم ہوں، دلکش جسم، ویرا نے کہا، اور جب میں تبریز کے ساتھ ہوتی ہوں تو روح ہوتی ہوں، پیار کی پیاسی روح۔ بالڈوین بادشاہ تھا، اس نے بادشاہوں کی طرح حکم دیا، تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا، اس مسلمان کے پاؤں زنجیر میں ڈال دو جو ہماری خیمہ گاہ میں رہتا ہے۔ اور جب بالڈوین مصافہ کی پہاڑیوں میں پہنچا تب تبریز زنجیروں میں بندھا ہوا قیدی تھا، اور ویرا ایسی قیدی جسے زنجیر نہیں ڈالی گئی تھی، وہ محافظوں کے پہرے میں تھی۔ یہاں آ کر بالڈوین اپنی فوج کے ڈپلائی میں مصروف تھا۔ فارغ ہوا تو اس نے ویرا کو تڑپانا شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ تبریز کو اپنے سامنے بلا لیتا، ویرا کو سامنے کھڑا کر لیتا اور حکم دیتا کہ تبریز کو کوڑے مارے جائے۔ کوڑے تبریز کی پیٹھ پر پڑتے تو چیخیں ویرا کی نکل جاتی۔ بالڈوین ویرا سے کہتا، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتی، میں تمہیں اس زبان درازی کی سزا دے رہا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ تبریز تو جیسے گونگا اور بہرا ہو گیا تھا، اس سے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اسے یہ سزا ویرا دلا رہی ہے۔ ویرا کی چیخوں اور آہوزاری سے وہ سمجھ گیا کہ ویرا بھی مظلوم ہے۔ تبریز برداشت کرتا، مگر ایک روز ویرا کی برداشت ٹوٹ گئی۔ وہ بالڈوین کے پاس چلی گئی، اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ جب تک کہیں گے اور جس طرح کہیں گے آپ کے ساتھ رہوں گی، تبریز کو چھوڑ دے۔ بالڈوین کے حکم سے تبریز کی زنجیریں کھول دی گئی اور اس کی مرہم پٹی کا انتظام کر دیا گیا۔ ویرا شاہ بالڈوین کی تنہائی کی رونق بن گئی۔ چند دنوں بعد بالڈوین نے رات شراب اور ویرا کے حسن سے بدمست ہو کر اس سے کہا، اگر میں صلاح الدین ایوبی کو تبریز کی طرح زنجیروں میں باندھ کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مان جاؤ گی کہ میں اتنا بوڑھا نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی سے کہوں گی کہ میں ملکہ بالڈوین ہوں۔ ویرا نے کہا، اپنی تلوار میرے قدموں میں رکھ دو، 2 روز بعد تمہیں یہ کر کے دکھاؤں گا جو میں نے کہا ہے۔ بالڈوین نے کہا، ممکن نظر نہیں آتا۔ ویرا نے کہا، تم نے دیکھا نہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے میرے قدموں میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے؟ بالڈوین نے کہا، پرسوں صبح کی تاریکی میں ہم اس پر حملہ کریں گے، پیشتر اس کے کہ اس سے معلوم ہو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ میرا قیدی ہوگا، اسے میری موجودگی کا علم نہیں۔ تبریز آزاد تھا، اس کے متعلق بالڈوین نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ چلا جائے، رہے یا کیا کرے۔ وہ شاہی مہمان بنا ہوا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو ویرا تبریز کے خیمے میں گئی۔ تبریز بےتابی سے اسے ملا اور اس پر برسا۔ زیادہ باتوں کا وقت نہیں، ویرا نے اس سے کہا، میں آج تمہارے احسان کا صلہ اور تمہاری محبت کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ کرنا، مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تمہارا حمس تباہ ہو چکا ہے، وہاں نہ جانا، وہاں کھنڈر ہوں گے اور تمہیں وہاں اپنے گھر والوں کی ہڈیاں ملیں گی۔ اس نے تبریز کو اس تباہی کی اور تبریز کو بچانے کی تفصیل سنا کر کہا، تمہیں بالڈوین کی فوج سے انتقام لینا ہے۔ آج رات اس طرح پہاڑی علاقے سے نکل جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ صلیبی فوج تمہارے سر پر بیٹھی ہے اور پرسوں تم پر حملہ کرے گی۔ ویرا نے اسے بالڈوین کے حملے کا سارا پلان بتا دیا اور کہا، اب میری طرف نہ دیکھو ورنہ یہاں سے ہل نہیں سکو گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری منزلیں جدا جدا ہیں، آج ہم دونوں نے اپنی اپنی منزل پا لی ہے۔ اگر ویرا اسے حمس کی تباہی اور قتل عام کی کہانی نہ سناتی تو تبریز وہاں سے اتنی جلدی نہ چلتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ویرا سے جدا ہوا۔ شام تاریک ہوتے ہی وہ چپکے سے نکلا اور بچتا بچاتا نکل آیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کی خیمہ گاہ میں آیا اور کہا کہ وہ سلطان کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اسے وہاں پہنچا دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے اس کی ساری داستان تحمل سے سنی اور اس سے بالڈوین کی فوج اور اس کے پلان کے متعلق پوری اطلاع لی۔ اس نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور ضروری احکام دیے۔ شاہ بالڈوین نے تیسری رات کے آخری پہر سلطان ایوبی کے خیمہ گاہ پر حملہ کیا، مگر وہ صرف خیمے تھے، فوج نہیں تھی۔ اچانک فضا میں فلیتے والی تیروں کے شرارے اڑے اور خیموں پر گرے۔ خیمے جن کے اندر خشک گھاس اور اس پر آتش گیر سیال چھڑکا ہوا تھا،
محیب شعلے بن گئے۔ بالڈون نے یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے مزید دستوں کو حملے کے لیے بھیجا۔ ان پر دائیں اور بائیں سے تیروں کی بوچھاڑیں پڑی۔ صبح طلوع ہوئی۔ بالڈون کی اس فوج پر جو وادیوں میں چھپی ہوئی تھی حملہ ہو گیا۔ تب بالڈون کو احساس ہوا کہ اس نے سلطان ایوبی کو بے خبری میں نہیں لیا بلکہ وہ خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا ہے۔ بالڈون ایک بلندی پر جا کھڑا ہوا اور اپنی فوج کا حشر دیکھنے لگا۔ عقب سے اس پر تیر آئے مگر اس کے 2 محافظوں کو لگے۔ وہ بھاگ کر نیچے اترا تو آگے سے سلطان ایوبی کے سپاہی آ گئے۔ بالڈون ایک تنگ سے راستے سے نکل بھاگا۔ اکتوبر 1169 یعنی 575 ہجری کے اس معرکے میں بالڈون قیدی ہوتے ہوتے بچا۔ سلطان ایوبی نے رملہ کی شکست کا انتقام لے لیا جس سے اس کی فوج کا حوصلہ بلند اور خود اعتمادی بحال ہو گئی اور ویرا اور تبریز تاریخ کی تاریکیوں میں روپوش ہو گئے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔